محترم سامعین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے حج کے فضائل، احکام اور آداب۔ پہلا حصہ۔ حج کے فضائل، احکام اور آداب۔ اہم عناصر خطبہ: 1. حج کی فرضیت و اہمیت۔ 2. حج کے فضائل۔ 3. عمرہ کے احکام۔ پہلا خطبہ۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے فضائل حرمین شریفین قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیے تھے، اور موسم حج کی مناسبت سے آج ہم حج کی فرضیت و اہمیت، اس کے فضائل اور احکام و آداب پر روشنی ڈالیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ حج کی فرضیت و اہمیت۔ حج اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج بیت اللہ وصوم رمضان۔ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج بیت اللہ کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اور حج زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ہر اس مرد و عورت پر فرض ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اے لوگو، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا تم حج کرو۔ یہ سن کر ایک آدمی نے کہا: اے اللہ کے رسول، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، حتیٰ کہ اس نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم۔ اگر میں ہاں کہتا تو ہر سال حج واجب ہو جاتا، اور ایسا ہو جاتا تو تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ فرضیت حج کی شروط۔ فرضیت حج کی 5 شرطیں ہیں۔ پہلا، اسلام، یعنی حج صرف مسلمان پر فرض ہوتا ہے، کافر پر فرض نہیں ہوتا، اور اگر کافر حالت کفر میں حج کر لے تو وہ کافی نہیں ہوگا، کیونکہ حج سے پہلے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا اسلام قبول کرنے کے بعد اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو دوسرا حج فرض ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن روانہ کیا تو فرمایا: انک تأتی قوما من اہل الکتاب فادعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ فانہم اطاعوا لذلک فاعلمہم ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ الہ۔ تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، اس لیے تم انہیں سب سے پہلے اس بات کی طرف دعوت دینا کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں تو انہیں آگاہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنا ضروری ہے، اور دوسرے واجبات دین کا رتبہ اس کے بعد ہے۔ 2. عقل، یعنی حج عاقل اور باشعور مسلمان پر ہی فرض ہوتا ہے، مجنون پر نہیں، کیونکہ مجنون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرفوع القلم یعنی غیر مکلف قرار دیا ہے۔ 3. بلوغت، فرضیت حج کے لیے بلوغت شرط ہے، کیونکہ نابالغ بچہ مکلف نہیں ہوتا۔ البتہ نابالغ بچہ حج کر سکتا ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنا ایک بچہ بلند کیا اور کہا: اے اللہ کے رسول، کیا یہ حج کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نعم ولکی اجر، ہاں، اور تمہیں بھی اجر ملے گا۔ لیکن اس کا یہ حج فرض حج سے کفایت نہیں کرے گا۔ بالغ ہونے کے بعد اگر وہ مستطیع ہو تو اسے فرض حج دوبارہ کرنا پڑے گا۔ 4. آزادی، یعنی حج آزاد مسلمان پر ہی فرض ہوتا ہے، غلام پر نہیں۔ البتہ غلام حج کر سکتا ہے، لیکن یہ حج فرض حج سے کفایت نہیں کرے گا، اور اسے آزاد ہونے کے بعد بحالت استطاعت فرض حج دوبارہ کرنا پڑے گا۔ 5. استطاعت، یعنی وہ حج کرنے کی قدرت رکھتا ہو، مالی طور پر حج کے اخراجات اٹھا سکتا ہو، اور جسمانی طور پر سفر حج کے قابل ہو، راستہ پرامن ہو، اور قدرت حاصل کرنے کے بعد حج کی ایام تک مکہ مکرمہ میں پہنچنا اس کے لیے ممکن ہو۔ فرمان الہی ہے:
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ حج بیت اللہ کرنا ان لوگوں پر اللہ کا حق ہے جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتے ہوں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استطاعت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا الزاد والراحلہ، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس زاد راہ اور سواری موجود ہو یا سواری کا کرایہ ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اگر کوئی شخص مالی طاقت تو رکھتا ہو لیکن جسمانی طور پر سفر حج کے قابل نہ ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی جانب سے کسی ایسے شخص کو حج کرائے جو پہلے اپنی طرف سے فریضہ حج ادا کر چکا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حجت الوداع میں خصعم قبیلے کی ایک عورت آئی اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول، میرے باپ پر حج فرض ہو چکا ہے لیکن وہ بہت بوڑھا ہے اور سواری پر بیٹھنے کے قابل نہیں، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم حجی عنہ، ہاں تم اس کی طرف سے حج کر لو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا جو کہہ رہا تھا لبیک عن شبرمہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا شبرمہ کون ہے؟ اس نے کہا میرا بھائی ہے یا میرا رشتہ دار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے خود حج کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عن نفسک ثم حج عن شبرمہ، پہلے اپنی طرف سے حج کرو پھر شبرمہ کی طرف سے کرنا۔ یاد رہے کہ عورت کے لیے ان شرائط کے علاوہ ایک اور شرط یہ ہے کہ سفر حج کے لیے اسے محرم یا خاوند کا ساتھ میسر ہو۔ اگر ایسا نہ ہو تو اس پر حج فرض نہیں۔ ارشاد نبوی ہے لا يحل لامرأة ان تسافر ثلاثا الا ومعها ذو محرم منها، کسی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ 3 دن کی مسافت کا سفر اپنے محرم کے بغیر کرے۔ یاد رہے کہ جب کوئی شخص ان شرائط کے مطابق حج کی قدرت رکھتا ہو تو اسے پہلی فرصت میں حج کر لینا چاہیے اور اگلے سال تک اسے مؤخر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من اراد الحج فلیتعجل فإنه قد يمرض المریض وتضل الضالہ وتعرض الحاجہ۔ جس آدمی کا حج کرنے کا ارادہ ہو تو فرضیت کے بعد وہ جلدی کر لے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار پڑ جائے یا اس کی کوئی چیز گم ہو جائے یا اسے کوئی ضرورت پیش آ جائے۔ جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان شہروں میں کچھ لوگوں کو بھیج کر معلوم کروں کہ کس کے پاس مال موجود ہے اور اس نے حج نہیں کیا تو اس پر میں جزیہ لگا دوں، کیونکہ وہ یقیناً مسلمان نہیں ہیں۔ حج کے فضائل۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے متعدد فضائل ذکر فرمائے، لیجئے آپ بھی ان فضائل کو سماعت فرما کر اپنا ایمان تازہ کیجئے۔ 1. حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے۔ حج مبرور سے مراد وہ حج ہے جس میں اللہ کی نافرمانی نہ کی گئی ہو، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ حج کے بعد حاجی نیکی کے کام زیادہ کرنے لگ جائے اور دوبارہ گناہوں کی طرف نہ لوٹے۔ 2. حج گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی تو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ میں آپ کی بیعت کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک آگے بڑھایا لیکن میں نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سی شرط؟ میں نے کہا میری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وان الحج یہدم ما کان قبلہ، کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ہجرت سابقہ خطاؤں کو ختم کر دیتی ہے اور حج پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادیم الحج والعمرۃ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما تنفی الکیر خبث الحدید۔ حج اور عمرہ ہمیشہ کرتے رہا کرو،
क्योंकि ये दोनों गुर्बत और गुनाहों को उस तरह खत्म कर देती हैं जिस तरह भट्टी लोहे के जंग को खत्म कर देती है। 3. ईमान और जिहाद के बाद सबसे अफजल अमल हज है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे अफजल अमल कौन सा है। आपने फरमाया, ईमानुन बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह ताला और उसके रसूल पर ईमान लाना। पूछा गया, फिर कौन सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहादुन फी सबीलिल्लाही, अल्लाह की राह में जिहाद करना। पूछा गया, फिर कौन सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज्जुन मबरूरुन, हज्ज मबरूर। 4. हज सबसे अफजल जिहाद है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हम ये समझती हैं कि जिहाद करना सबसे अफजल अमल है, तो क्या हम जिहाद न करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लाकिन्ना अफजल अल जिहादी हज्जुन मबरूरुन, सबसे अफजल जिहाद हज्ज मबरूर है। 5. उम्र रसीदा, कमजोर और औरत का जिहाद हज उम्रा है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहादुल कबीरी वस्साइफी वल मरअती अल हज्ज वल उम्रा। 3. उम्र रसीदा, कमजोर और औरत का जिहाद हज उम्रा है। 6. हुज्जाजे कराम अल्लाह के मेहमान होते हैं और उनकी दुआ कबूल होती है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल गाजी फी सबीलिल्लाह वल हाज वल मुअतमर वफदुल्लाह, दआहुम फअजाबूह वसअलूह फआताहुम। अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला, हज करने वाला और उम्रा करने वाला, ये सब अल्लाह के मेहमान होते हैं। अल्लाह ने इन्हें बुलाया तो ये चले आए, इसलिए अब ये जो कुछ अल्लाह से मांगेंगे वो इन्हें अता करेगा। 7. सफरे हज के दौरान मौत आ जाए तो इंसान सीधा जन्नत में चला जाता है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन खरजा हाजन फमाता कुतिबा लहू अजरुल हाजी इला यौमिल क़ियामा व मन खरजा मोतमिरन फमाता कुतिबा लहू अजरुल मोतमिरी इला यौमिल क़ियामा। जो शख्स हज के लिए निकले फिर इसी दौरान उसकी मौत आ जाए तो यौम क़ियामत तक उसके लिए हाजी का अजर लिख दिया जाता है, और जो शख्स उम्रा के लिए निकले फिर इसी दौरान उसकी मौत आ जाए तो यौम क़ियामत तक उसके लिए उम्रा करने वाले का अजर लिख दिया जाता है। और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा का बयान है कि एक आदमी जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अराफात में वकूफ किया, उसे अचानक उसकी ऊँटनी ने नीचे गिरा दिया, जिससे उसकी गर्दन टूट गई और वो फौत हो गई। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इग़सिलूहु बिमाइन व सिदरिन व कफ़िनूहु बिथौबैहि वला तुख़म्मिरू रअसहु वला तुख़न्नितूहु फ़इन्नहु युबअसु यौमल क़ियामति मुलब्बियन। उसे पानी और बेरी के पत्तों से गुस्ल दो और इसकी 2 चादरों में ही इसे कफन पहना दो। इसका सर मत ढांपो और इसे खुशबू भी मत लगाओ, क्योंकि क़यामत के रोज इसे इस हालत में उठाया जाएगा कि ये तलबिया पढ़ रहा होगा। 8. मनासिक हज की फजीलत में एक अजीम हदीस। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम बैतुल्ला का कस्द करके घर से रवाना होते हो तो तुम्हारी सवारी के हर हर कदम पर अल्लाह ताला एक नेकी लिख देता है और एक एक गुनाह माफ कर देता है। और जब तुम वकूफ़े अरफा कर रहे होते हो तो अल्लाह अज़्ज़ वजल आसमानी दुनिया पर आकर फरिश्तों के सामने हुज्जाजे कराम पर फख्र करते हुए फरमाता है, देखो ये मेरे बंदे हैं जो दूर दराज से परागंदा हालत में और गुबार आलूद होकर मेरे पास आए हैं। ये मेरी रहमत के उम्मीदवार हैं और मेरे अजाब से डरते हैं, हालांकि उन्होंने मुझे नहीं देखा, और अगर ये मुझे देख लेते तो फिर इनकी हालत क्या होती। फिर अगर तुम्हारी ऊपर तह दर तह रीत के जर्रात के बराबर या दुनिया के अय्याम के बराबर या बारिश के कतरों के बराबर गुनाह हो तो अल्लाह ताला इन तमाम गुनाहों को तुमसे धो देता है। और जब तुम जमरात को कंकरियां मारते हो तो उसका अजर अल्लाह ताला तुम्हारे लिए जखीरा कर देता है। और जब तुम सर मुंडवाते हो तो हर बाल के बदले अल्लाह ताला तुम्हारे लिए एक नेकी लिख देता है। फिर जब तुम तवाफ करते हो तो इस तरह गुनाहों से पाक हो जाते हो जैसा कि तुम अपनी माँ की पेट से गुनाहों से बिल्कुल पाक पैदा हुए थे।
اسی حدیث کی ایک اور روایت کے الفاظ یوں ہیں: جب تم اپنے گھر سے بیت اللہ کا قصد کر کے نکلتے ہو تو تمہاری اونٹنی کے ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور تمہارا ایک گناہ معاف کر دیتا ہے، اور طواف کے بعد تمہاری 2 رکعات حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہوتی ہیں، اور صفا اور مروہ کے درمیان تمہاری سعی 70 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ہوتی ہے، اور یوم عرفہ کی شام کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر تم پر فخر کرتے ہوئے کہتا ہے: دیکھو یہ میرے بندے ہیں جو دور دراز سے پراگندہ حالت میں اور غمبار آلود ہو کر میرے پاس آئے ہیں، یہ میری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اگر تمہارے گناہ ریت کی ذرات کے برابر یا بارش کے قطروں کے برابر یا سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں تو میں نے ان تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور افیزوا عبادی مغفورا لکم ولمن شفاعتم لہ، سن لو میرے بندو، اب تم مزدلفہ کی طرف لوٹ جاؤ، میں نے تمہاری اور جن کے لیے تم نے دعا کی ہے سب کی مغفرت کر دی ہے۔ اور جب تم جمرات کو کنکریاں مارتے ہو تو ہر کنکری کے بدلے میں ایک کبیرہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے، اور جب تم قربانی کرتے ہو تو اس کا اجر تمہارے رب کی ہاں تمہارے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، اور جب تم سر منڈواتے ہو تو ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ پھر جب تم طواف کرتے ہو تو اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتے ہو جیسا کہ تم اپنی ماں کی پیٹ سے گناہوں سے بالکل پاک پیدا ہوئی تھی، اور ایک فرشتہ آتا ہے اور تمہارے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہتا ہے: جاؤ اب مستقبل کے لیے عمل کرو، کیونکہ تمہارے پچھلے تمام گناہ مٹا دیے گئے ہیں۔